بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت دے دی گئی۔ آپ نے تخت پر بیٹھتے ہی مصر کی رعایا کی راحت اور آرام کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ ساری رعایا خوشحال ہو گئی۔ اب شاہ مصر کے خواب کے مطابق 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے ان 7 سالوں میں غلے کا ذخیرہ کرنا شروع کرا، لوگوں کو اس کی تدبیریں بتائیں۔ زائد گندم کو اس کی بالیوں میں رکھا جائے تاکہ کیڑا نہ لگے۔ ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا۔ شاہی باورچیوں اور درباریوں کو بھی ایک وقت کھانے کا حکم دیا۔ آپ خود بھی ایک وقت کھانے لگے۔ اس پر لوگوں نے کہا، آپ تو مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، پھر آپ کیوں ایک وقت کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رعایا کی بھوک کا احساس ہے۔ آخر ملک میں قحط شروع ہو گیا۔ ملک کے دور دراز حصوں سے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ ایک روز ایک نوجوان آیا۔ اس نے غلے کی ضرورت بیان کی۔ آپ نے اسے غلہ دینے کا حکم دیا۔ وہ غلہ لے کر چلا گیا۔ وہ پھر آیا اور غلے کا سوال کیا۔ آپ نے اسے پھر غلہ دینے کا حکم دیا۔ وہ تیسری بار پھر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، بندہ خدا، خیال کر اس وقت قحط کی کیا حالت ہے، لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ اس پر اس نے کہا، اگر آپ کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے تو آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اب آپ نے اس سے پوچھا، اپنا حال بیان کر۔ اس نے کہا، میں وہی لڑکا ہوں جس نے شیر خوارگی میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اب میں جوان ہو گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے کئی من غلہ دیا اور نقد رقم بھی دی۔ قحط اس قدر سخت تھا کہ اس سے صرف مصر ہی نہیں، آس پاس کے ملک بھی متاثر ہوئے تھے۔ کنعان بھی قحط کی زد میں آ گیا۔ اب کنعان میں پیدا ہوئے تھے۔ کنعان فلسطین کا ایک علاقہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قحط کی زد میں آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بہت رحم دل اور فیاض ہے اور اس کے پاس غلے کے ذخائر ہیں، لہٰذا وہاں سے لوگوں کو غلہ مل رہا ہے۔ یہ بات معلوم ہونے پر آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم بھی مصر سے جا کر غلہ لے آؤ۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شخص کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے سبھی بیٹوں کو بھیج دیا، البتہ چھوٹے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ غلہ لینے اسی بھائی کے پاس جا رہے ہیں جسے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت اس واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے، اس لیے جب آپ کے بھائی آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ کو نہ پہچان سکے، البتہ آپ نے انہیں پہچان لیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا وہ بھائی بادشاہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ انہیں پہچان تو گئے لیکن یہ بات ان پر ظاہر نہ کی کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، تم لوگ تو مصری معلوم نہیں ہوتے۔ اس پر وہ بولے، اے رحم دل بادشاہ، ہم لوگ کنعان کے رہنے والے ہیں اور نبی زادے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، ہمیں تمہاری بات کا کیسے یقین آئے، ہمیں تو تم پر جاسوسی کا شبہ ہے۔ وہ ایک ساتھ بول پڑے، اے رعایا پرور بادشاہ، ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عرض کرتے ہیں، ہم نے آپ کی تعریف سنی تھی، کنعان میں غلے کا قحط ہے، اس لیے آپ سے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم جاسوس نہیں ہیں بلکہ ہم تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے پوچھا، تمہارا اور بھی کوئی ایک بھائی ہے؟ اب ان میں سے ایک نے کہا، ہم 12 بھائی تھے، مدت گزری، ہمارا چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا تھا، اس سے ہمارے والد کو بہت محبت تھی، اس کے گم ہونے کی وجہ سے ہمارے والد کی بینائی پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے چھوٹے بھائی سے محبت کرنے لگے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ اس گفتگو کے بعد آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا، وطن واپسی تک یہ لوگ شاہی مہمان ہیں، انہیں فی کس ایک اونٹ غلہ دے دیا جائے۔ اس پر انہوں نے کہا، ہمارے چھوٹے بھائی کے نام کا غلہ بھی دے دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ بات ہمارے قانون کے خلاف ہے کہ آدمی موجود نہ ہو اور اس کے حصے کا غلہ دے دیا جائے۔ ہاں، تم آئندہ غلہ لینے آؤ تو اس بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اس وقت اس کے حصے کا غلہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم آئندہ اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اس صورت میں تمہیں غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو میں سمجھوں گا تم جھوٹ بول کر مزید غلہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اس صورت میں تم ہمارے ملک میں قدم بھی نہ رکھنا۔ اس پر وہ بولے، واپس جا کر ہم اپنے والد کو ساری بات بتائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ واپس کنعان پہنچے، والد کو سارے حالات سنائے۔
بادشاہ کے حسن و سلوک کے بارے میں بتایا، پھر جو شاہ مصر نے کہا تھا وہ بھی بتایا، اور بولے آئندہ کے لیے ہم پر غلے کی بندش کر دی گئی ہے۔ ہاں، صرف اس صورت میں غلہ ملے گا جب ہم چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں اس کے نام کا غلہ بھی مانگ لیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو شک ہوا اور اس نے یہ پابندی عائد کر دی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کے معاملے میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ پر بھروسہ کر کے اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر نگہباں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے غلہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور خوفزدہ بھی ہوئے کہ انہوں نے غلے کے لیے جو رقم ادا کی تھی وہ سب کے سب غلے میں ہی موجود تھی، اور ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہوا تھا۔ آپ نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی تھی کہ ان کی نقدی غلے میں چھپا دو۔ یہ بھائی اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان پر چوری کا الزام نہ لگ جائے، کیونکہ مصر میں ان پر جاسوسی کا الزام پہلے ہی لگ چکا تھا۔ تاہم ان کا خوف جلد دور ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو بادشاہ مصر نے ان پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کیا ہے۔ جب ان کا غلہ ختم ہونے لگا تو انہوں نے پھر مصر جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اب معاملہ تھا بنیامین کو ساتھ لے جانے کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجتے ہوئے گھبرا رہے تھے، لیکن دوسری طرف مسئلہ تھا غلے کا۔ آخر آپ نے فرمایا، میں بنیامین کو اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک تم قسم کھا کر مجھے اس بات کا یقین نہ دلاؤ کہ تم ضرور بنیامین کو میرے پاس واپس لاؤ گے۔ ہاں، تقدیر ہی تمہیں گھیر لے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم آپ کو قول دیتے ہیں کہ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو عہد و پیمان ہم نے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ گویا اس مرتبہ آپ نے صرف اولاد کے کہنے پر معاملہ نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے میری عزت اور جلال کی کہ میں آپ کے دونوں بیٹوں کو آپ سے ملواؤں گا۔ رخصت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹوں، تم سب کے سب شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ والد کی نصیحت کے مطابق سب بھائی الگ الگ دروازے سے مصر میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں بھی انہوں نے بنیامین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ بنیامین صبر سے سب برداشت کرتا رہا۔ آخر یہ پھر دربار میں پیش ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئے ہیں۔ والد انہیں ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ہم نے بہت منت سماجت کی تب انہوں نے اسے ساتھ بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً چھوٹے بھائی کو پہچان لیا، لیکن بنیامین نہ پہچان سکے۔ آپ نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم فرمایا۔ انہیں اس طرح ٹھہرایا گیا کہ ایک ایک کمرے میں دو دو بھائی ٹھہرائے گئے۔ بنیامین رہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے، اور اس وقت آپ نے انہیں بتایا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، ان باتوں سے غمگین نہ ہو جو انہوں نے کی ہیں۔ یہ سن کر بنیامین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دونوں بھائی گلے ملے۔ پھر بنیامین کہنے لگا، بھائی اب تو میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، پھر اپنے بھائیوں کے لیے حکم فرمایا، انہیں غلے کا ایک ایک اونٹ بھر کر دیا جائے۔ بنیامین کے نام کا اونٹ بھی دیا گیا، لیکن ان کے غلے میں اپنا قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ اب سب بھائی غلہ لے کر خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی خدمتگاروں کو ان کے پیچھے روانہ فرمایا۔ یہ خدمتگار قافلے کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک نے اعلان کیا، اے قافلے والوں، رک جاؤ، تم یقیناً چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ غلہ ملنے کی خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم چور نہیں ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ ہم ابھی یہی ہیں، چاہو تو تلاشی لے لو۔ ساتھ میں انہوں نے کہا، ہم تو یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں اور غلہ لے کر جا چکے ہیں، نہ ہم خود چور ہیں نہ ہمارا چوروں کے کسی گروہ سے تعلق ہے۔ اب شاہی خدمتگار نے کہا، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، ہمارے بادشاہ کا قیمتی پیالہ غائب ہے، تم یہ بتاؤ اگر وہ پیالہ تمہارے سامان سے مل گیا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ اس پر وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے وہی اس کے بدلے میں سزا بھگتے۔ یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ان کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اسے 1 سال کے لیے غلام بنا کر رکھا جائے۔ انہوں نے فوراً ہی یہ اعلان کر دیا کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ شاہی خدمتگار ان سب کو واپس لے گئے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے ان کے سامنے تلاشی کا حکم دیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، پھر سب سے آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی تاکہ بھائیوں کو کوئی شک نہ ہو۔
اس طرح پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ اب تو ان سب کے ہوش اڑ گئے، فوراً پکار اٹھے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر ان سے کچھ نہ کہا۔ اصل میں تو ترکیب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے اختیار کی تھی، اور ایسا بھی آپ نے بنیامین کی خواہش پر کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ تدبیر بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ہم نے اس طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی۔ بنیامین کو روک لیا گیا تو سارے بھائی الجھن میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب والد صاحب کو کیا جواب دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی بنیامین کو ساتھ بھیجتے ہوئے ڈر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، اے عزیز مصر، اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں، آپ بہت نیک ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جس کے پاس سے چوری شدہ مال ملا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر اس کے بجائے کسی اور کو کیوں گرفتار کریں؟ اس طرح تو ہم بڑے بے انصاف ٹھہریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو وہ مایوس ہو گئے، سب ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے قسم دے کر تم سے عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے یوسف کے بارے میں سخت کوتاہی کر چکے ہیں؟ سو میں تو اس سرزمین سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑا بھائی وہی یہودا تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ یعنی یہودا نے اس وقت بھی دوسرے بھائیوں کی نسبت نرم رویہ اختیار کیا تھا، اور اب بنیامین کے حق میں بھی وہ ان کی نسبت نرم ثابت ہوا تھا۔ آخر باقی بھائی وہاں سے روانہ ہوئے، کنعان پہنچے اور یعقوب علیہ السلام کو ساری خبر سنائی۔ ساتھ ہی اپنے صفائی کے لیے کہنے لگے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقین مانیں ہم سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے بنیامین کے بارے میں خبر سنی تو فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تم نے بات گھڑی ہے۔ میں نے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں صبر کیا تھا، اب میں بنیامین کے بارے میں بھی صبر سے کام لوں گا، اب صبر ہی بہتر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ انہیں مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنا عرصہ گزر گیا، آپ اب بھی یوسف کی رٹ لگائے جا رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تو اپنی بے چینی اور غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، تم ایک بار پھر مصر جاؤ، میں نے مصر کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا ہے، تم یہ خط اسے دو۔ باپ کا حکم پا کر بیٹے پھر مصر پہنچے۔ انہوں نے وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اس خط میں لکھا تھا، اے عزیز مصر، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں جانا پہچانا ہے۔ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، پھر ایک بیٹے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی کے صدمے سے میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سماں تھا۔ اسے آپ نے چوری کے الزام میں روک لیا، اور میں بتاتا ہوں ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور ہوا۔ بھائیوں کی باتیں سن کر آپ کی حالت پہلے ہی بدل گئی تھی۔ یہ خط پڑھ کر تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے فوراً فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائی عزیز مصر کی بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اسے یہ بات کس طرح معلوم ہو گئی، چنانچہ بولے، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، یقیناً جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مارے شرم کے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ ساری صورتحال ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ آخر کہنے لگے، اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بے شک ہم خطاوار ہیں۔
آپ آخر اللہ کے پیغمبر تھے، چنانچہ پیغمبرانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، خدا تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے انہیں فوراً ہی معاف کر دیا اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دیں۔ آپ کو اپنے والد سے بچھڑے 40 سال ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر فرمایا، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، تم یہ کرتا والد محترم کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم انہیں اور باقی سب گھر والوں کو بھی یہیں لے آؤ۔ اب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ کرتا لے کر مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں تشریف فرما حضرت یعقوب علیہ السلام بول پڑے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر اور کنعان کے درمیانی فاصلہ 250 میل ہے، یعنی آپ کو 250 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر ہی میں موجود تھے اس وقت تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ کرتے کا چہرے پر ڈلنا تھا کہ آپ کی بینائی لوٹ آئی اور آپ بول اٹھے، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر آپ نے پوچھا، تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ یہودا نے جواب دیا، پورے ملک میں ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا ہے، سب ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اب تو وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، میں نے تم سے یہ بات نہیں پوچھی کہ عزت اور وقار کے لحاظ سے اس کی کیا حالت ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی حالت کیسی ہے، اس کے عمل کیسے ہیں۔ اب انہوں نے کہا، وہ دین کی بہترین حالت پر ہیں۔ اس کے بعد بھائیوں نے باپ سے اپنے کیے کی معافی ان الفاظ میں مانگی، اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ آپ والد محترم کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کا شاہانہ استقبال کیا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا۔ یہ ملاقات 40 سال کی جدائی کے بعد ہوئی۔ اس طرح سب لوگ مصر میں داخل ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چاہا اپنے والد اور اپنے بھائیوں کا تعارف رعایا سے کرائیں۔ چنانچہ آپ نے دربار عام لگائے جانے کا حکم دے دیا۔ ایک اونچا چبوترا بنایا گیا، اس پر ان سب حضرات کو عزت اور احترام سے بٹھایا گیا تاکہ سب لوگ انہیں دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں حاضر ہوئے تو تمام درباریوں نے اس وقت کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد اور بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھرے دربار میں تعظیم کروائی۔ یہ سجدہ دراصل تعظیمی سجدہ تھا۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ سجدے کے اس منظر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، اے میرے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ مصر کا بادشاہ جو تخت و تاج سے الگ ہو گیا تھا، اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کا بہت احترام کیا، انہیں رہائش کے لیے زرخیز زمین دی اور یہ خاندان اس مقام پر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عروج عطا فرمایا، اس پر آپ نے ان الفاظ میں شکر ادا کیا، اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت کا ایک بڑا حصہ دیا اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں۔ آپ مجھے فرمانبرداری کی حالت میں یعنی اسلام پر موت دیں اور مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی، جب میری وفات ہو جائے اور بنی اسرائیل سرزمین فلسطین میں جا کر آباد ہوں تو میری لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں بلکہ میرے آبائی وطن کنعان میں والد یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام کے پاس لے جا کر دفن کر دیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر لے کر چلے تو بذریعہ وحی انہیں حکم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں باپ دادا کے پاس دفن کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تب آپ نے قبر کا پتہ چلایا، پھر قبر کو کھود کر تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعقوب و اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین۔